امام حسین کا قول ہے کہ جب تم پہ کوئی بہت زیادہ تکلیف ہو تو میرے دکھوں کو یاد رکھنا اور اس سے تمہاری تکلیف جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ ہم یہ بہت اکثر سوچتے ہیں کہ وہ تو بہت بڑے لوگ تھے، ہماری تکلیف جو ہے ہم کیسے سوچ سکتے ہیں، مطلب ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ تو بہت بڑے لوگ تھے۔ PTSD، پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس، PTS اسٹریس ڈس آرڈر کہا جاتا ہے جب آپ کے ساتھ کوئی بچپن میں یا کوئی ایسے حالات میں کوئی واقعہ ایسا ہوا ہو جس سے تکلیف ہوئی ہو اور وہ آپ کے پاس ریکرنس ہوتی ہے اس کی بار بار۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ تم جو تمہارے ساتھ بچپن میں ہوا، جو تمہاری والدہ کے ساتھ بچپن میں ہوا، تو اس کے بعد تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، اور کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہیں میں اوائڈ کرتی ہوں، اور میرا خیال ہے کہ میں ضرور کسی نہ کسی PTSD کے ایکسپیرینس سے گزری ہوں گی، کیونکہ 7 سال کی بچی، 8 سال کی بچی، 10 سال کی بچی، کیونکہ کئی دفعہ امی کو جیل میں لے جایا گیا، اور پھر آخری دفعہ جب لے کے گئے ان کو قلعے میں 3 مہینے جو ہے وہ ایک بچے کو، چھوٹے بچے کو نہیں پتہ ہوتا، تو بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس وقت شاید مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرے ساتھ کیا فیل کر رہی ہوں، لیکن اب میں سوچتی ہوں آ کے ہاں ہوا ہوگا، لازمی ہوا ہوگا۔ اور پھر جو تکلیف ہم نے ایگزائل میں گزاری اور میں نے گزاری، خاص طور سے اپنی والدہ کے ساتھ، کیونکہ میں اور وہ اکٹھے ہوا کرتے تھے، تو جو پیسوں کی کمی تھی، جو امی کا ڈپریشن تھا، امی کی لانگنگ تھی پاکستان آنے کی، 8 سال ہم ایگزائل میں رہے اور بہت مشکل ایگزائل ہم نے گزارا، تو اس کے لحاظ سے میری پرسنالٹی کے اوپر کافی اثر پڑے ہوں گے۔ حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ میری جب امی کی جو انتقال ہوا ہے تو ڈینگی سے، تو اس وقت ڈینگی جو تھا وہ بہت پھیلا ہوا تھا، تو جس طرح میں ایمبولنس میں ان کو لے کے پھر رہی تھی ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال، اور کسی ہاسپٹل میں جگہ نہیں مل رہی تھی، تو بہت عرصہ، ابھی تک بلکہ ہوتا ہے لیکن بہت عرصہ تو بہت زیادہ رہا، کہ جب میں ایمبولنس کی آواز سنتی تھی تو مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، اور میں کئی دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ میں ڈرائیو نہیں کر سکتی تھی، میں گاڑی روک دیتی تھی۔ بہت سی چیزیں جو تھیں، جن جگہوں پہ میں ان کے ساتھ جاتی تھی، میں نہیں جا سکتی تھی۔ 2 سال گزر گئے، میں ابھی تک میٹرو نہیں جا سکتی، میں نہیں گئی میٹرو، کیونکہ میٹرو وہ جگہ تھی جہاں پہ میں ان کو لے کے جاتی تھی ایک واک کے لیے، کیونکہ وہ کھلی تھی، بڑی تھی، اور گرمیوں میں بھی وہاں پہ AC لگا ہوتا تھا، تو ہم شاپنگ کریں نہ کریں اس بہانے ہماری ان کی واک ہو جاتی تھی۔ ایمپوریم میں بہت لمیٹڈ دفعہ گئی ہوں، ان کے بغیر میرے سے نہیں جایا جاتا، ابھی تک نہیں جایا جاتا۔ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ میرے سے ابھی تک نہیں کھائی جاتی۔ آپ یہ سوچیں کہ 2 سال کے بعد میں نے مچھلی کھائی ہے، کہ کسی نے مچھلی، میرے ایک کولیگ ہیں انہوں نے مچھلی منگوائی تو وہ میں نے کھائی، کیونکہ مچھلی امی کو بہت پسند تھی۔ تو وہ یہ ساری شاید PTSD کی جو ہے یہ علامات ہیں کہ آپ وہ نہیں کر سکتے وہ کام جو آپ اس شخص کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں کہ گریف جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو کہ کسی کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے آپ کو کہ 2 سال گزر گئے ہوں تک اس طرح ہی ہو، تو وہ غلط ہے۔ ہر شخص اپنا ٹائم لیتا ہے، ہر شخص کی اپنی ریلیشن شپ ہوتی ہے مرنے والے سے، اور ہر شخص جو ہے وہ اس تکلیف کو خود سے اپنے طور پہ محسوس کرتا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں مجھے اب آ کے بے معنی سی تھوڑی لگنے لگی ہیں، اپنی تکلیف مجھے بے معنی لگنے لگی ہے جب میں روز TV پہ امیج دیکھ رہی ہوں بچوں کے، غزہ میں بچوں کو بلڈنگوں سے نکالا جا رہا ہے، اوور 11,000 فلسطینی جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا ہے، بالکل بے گناہ لوگ ہیں۔ ان مرنے والوں میں سے زیادہ تر اکثریت جو ہے یا وہ عورتوں کی ہے یا وہ بچوں کی ہے۔ ہسپتال جو ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے، ان پہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ ان کو PTSD نہیں ہوگی؟ ہمارے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ اٹس آل ریلیٹیو۔ جس طرح میں PTI والوں کو کہتی تھی کہ آپ کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں، آپ کو کیا پرابلم آ رہی ہے، کیوں آپ اتنے اپسیٹ ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن جب میں فلسطینیوں کو دیکھ رہی ہوں آج کل، تو میں سوچ رہی ہوں کہ ہمارے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آن ایوریج میں سن رہی تھی الجزیرہ پہ کہ 250 لوگ ایک ٹوائلٹ استعمال کر رہے ہیں۔ آخر یہ انسان ہے نا، انسان کی ضروریات ہیں، وہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، وہ ٹوائلٹ بھی جاتا ہے، عورتیں ہیں ان کے ہاں بچے بھی ہو رہے ہیں، ینگ لڑکیاں بھی ہیں۔
تو اب مجھے کہنے کی آئی ڈونٹ ہیو ٹو اسپیل آؤٹ کہ ینگ لڑکیوں کی بھی کوئی ضروریات ہوتی ہیں نا، وہ کیسے مینیج کر رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں وہاں پہ. تو کیا وہ PTSD کا شکار نہیں ہوں گی جن بچوں کو بلڈنگوں سے ان کے ملبے تلے نکالا جا رہا ہے کہ اور ان کے نہ ماں کا پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے، وہ کون ہیں، کہاں سے آئے، پورے خاندان جو ہے وہ قتل ہو چکے ہوئے ہیں، کیا ان کو PTSD نہیں ہوگی؟ تو اٹس آل ریلیٹیو. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے سے جو بدتر لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے. ہمارے ساتھ تو واقعی یہ سب کچھ نہیں ہو رہا جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. خاندان کے خاندان قتل ہو رہے ہیں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں. کربلا میں اور ان حالات میں صرف ایک فرق ہے، وہاں رسول کا خاندان تھا، یہاں رسول کی امت ہے. اس وقت تو شاید میڈیا نہیں تھا، ان لوگوں کو تو پھر بھی آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ان کو نہیں پتہ تھا، اور جن کو پتہ تھا وہ خاموش تھے. لیکن یہاں تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی سب خاموش ہیں. انٹرنیشنل لاء کوئی مدد نہیں کرتا. کلیئر ہے انٹرنیشنل لاء میں، جنیوا کنونشن بالکل کلیئر ہے. آپ ہسپتالوں پہ حملے کرتے ہیں، آپ لوگوں کو ڈسپلیس کرتے ہیں، آپ ان کو ان کے گھروں سے نکالتے ہیں، آپ سویلینز کو مارتے ہیں، آپ کولیکٹیو پنشمنٹ دیتے ہیں. چلو مان لیا کہ حماس نے جو کچھ کیا ہوگا ان کے ساتھ وہ غلط کیا ہوگا، مان لیا کہ وہ 75 سال کی جو ان کے ساتھ ان کو تکلیف دی جا رہی تھی وہ بھی جسٹیفائی نہیں کرتی کہ آپ ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا کے رکھ رہے ہیں ایک اپارٹیڈ اسٹیٹ کے اندر. نہیں، کوئی بات نہیں، وہ ڈیزرو کرتے تھے. لیکن کیا یہ بچے سارا کچھ ڈیزرو کرتے ہیں؟ یہ کربلا سے بھی شاید بدتر حالات ہیں جو اس وقت ہو رہے ہیں. اللہ ہمیں معاف کرے. ہو تو یہ سب کچھ رہا ہے، لیکن پتہ نہیں اس کا عذاب کتنا بڑا آئے گا. تھنک اباؤٹ اٹ. بیرسٹر مقصومہ بخاری ہے. خدا حافظ.